سب سے پہلے ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے، صلاۃ نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے محبوب پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر، اللہ کے پیغمبر پر، اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو، تم بھی ان پہ درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ ایسا کام ہے جو اللہ رب العالمین بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ اور ایمان والو، تم پر تو اس محبوب کے احسانات زیادہ ہیں، تم پر تو اس کے احسانات اتنے زیادہ، تم احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ان کی دعاؤں کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کی فکر کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ سب سے زیادہ اپنی امت کو یاد فرمایا، امت کی یاد میں راتوں کو لمبا قیام فرمایا، امت کی یاد میں لمبے لمبے قیام بھی کرتے رہے، لمبا رکوع بھی کیا، لمبے سجدے بھی کرتے رہے، امت کی نجات اور بخشش کے لیے دعائیں بھی فرماتے رہے۔ اس امت پر تو اس محبوب کا سب سے بڑا احسان ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے، کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے، جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، تاجدار مدینہ کو اپنا محبوب مانتا ہے، تاجدار مدینہ کو اپنا نبی مانتا ہے، فرمایا اسے چاہیے کثرت سے درود و سلام بھیجا کرے۔ ایسے کام کہ اللہ پاک نے ترغیب ارشاد فرمائی، ایسے کام کا اللہ پاک نے حکم دیا، سب سے پہلے اس کام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی، پھر ملائکہ کی طرف کی، پھر ایمان والوں کو فرمایا کہ یہ اتنا اعلیٰ ہے، یہ اتنا بہترین ہے، درود پڑھنا اتنا اعلیٰ کام ہے، نبی پر سلام بھیجنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ کے ملائکہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی یہ کیا کرو، اس کا ثواب اتنا ملے گا، اس کا اجر اتنا ملے گا، درود و سلام پر نیکیاں اتنی ملیں گی، درود و سلام پر اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا، درود و سلام پر اللہ رحمت بھی عطا فرمائے گا، درود و سلام پر اللہ درجات بھی بلند فرمائے گا، درود و سلام پر اللہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا، درود و سلام کی برکت سے اللہ غموں کو بھی ختم فرمائے گا، انسان کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا، مالی مشکلات بھی دور فرمائے گا، روحانی امراض سے بھی اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ درود و سلام انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، درود و سلام نجات کا ذریعہ ہے، درود و سلام اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، درود و سلام اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، فرمایا میری امت والو جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، فرمایا تم نے ایک مرتبہ درود پڑھا، ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تمہارے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک مرتبہ درود شریف
پڑھنے پر وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، تم نے ایک مرتبہ درود پڑھا 10 رحمتیں بھی مل گئی، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے، اللہ جنت میں 10 درجے بھی بلند فرمائے گا۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ تاجدار مدینہ، بولو بے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا، درود و سلام پڑھنا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی درود شریف پڑھے تو اس کے فائدے گنے آپ کتنے ہیں؟ جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دی۔ جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دی۔ جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیا۔ اور جنت کا ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان۔ جنت کا ایک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان، کتنا بڑا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے۔ ایک مرتبہ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے ایسے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی برکت ہے، یہ سرکار کو یاد رکھنے کی برکت ہے، یہ سرکار مدینہ کی یاد میں مشغول ہونے کی برکت ہے کہ جو تاجدار مدینہ کو درود شریف کی صورت میں یاد رکھتا ہے اللہ جنت میں اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ہر مسلمان، میری بھی خواہش ہے، توجہ کریں، آپ کی بھی خواہش ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کی قربت عطا فرما دے۔ سب کی تمنا ہے نا بھائی، ہر ایک کی آرزو ہے کہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہو جاؤں، تاجدار مدینہ کی قربت مل جائے، امام الانبیاء کے قریب ہونے کا شرف مل جائے۔ اور کیسے وقت میں کہ جب ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، بھاگ جائے گی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بہن بھائی بھی ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے۔ ایسے لمحات میں اگر کسی کو سرکار کے ساتھ، تاجدار مدینہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا شرف مل جائے، امام الانبیاء کی قربت مل جائے، تاجدار مدینہ کا ساتھ نصیب ہو جائے، یہ کتنی بڑی شرف اور عزت کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا۔ یا رسول اللہ کون ہوگا؟ فرمایا اکثرہم علی صلاۃً، فرمایا تم میں سے جو کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا، درود و سلام بھیجے گا، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا، سب سے زیادہ میری قربت اسے ملے گی۔ کیوں؟ جس نے زندگی میں سرکار کو یاد رکھا۔ جو سرکار کو یاد رکھے تو سرکار مدینہ اسے نہیں بھولتے ہیں، تاجدار مدینہ اسے نہیں بھولتے۔ جس کا نام بار بار روزہ اطہر میں لیا جا رہا ہو، جس کا ذکر بار بار روزہ مبارک میں ہو رہا ہو، آقا اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو زمین پر چل پھر رہے ہیں، ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں کہ جو لوگ مجھ پر درود پڑھتے ہیں فرشتے میرے روضے تک پہنچا دیتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کا نام لے کر سرکار کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ آقا اس بندے نے فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے آپ کو یاد کیا ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے، سرکار مدینہ کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے، تو جس کا ذکر کثرت سے روزے پاک میں ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے حضور کی قربت بھی عطا فرما دے گا۔ تو درود شریف نبی کریم